اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عید میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے، جشن ولادت کیسے منانا چاہیے، اور مزید بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ آپ 12 ربیع اول کے دن سموار کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب نے ہی آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب قبیلے کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ بدو قبیلہ میں رہے۔ اس کا مقصد بچوں کو عربی زبان سکھانا ہوتا۔ وہاں آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کا ذمہ حضرت حلیمہ کے ذمہ تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے آپ کا پورا خیال رکھا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب پیشہ سے تاجر تھے۔ آپ تجارت کی غرض سے جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں تجارت بھی شروع کر دی، اور نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے عرب قبیلے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا، اور قرآن کی آیات جو پڑھ کر سنائیں وہ یہ ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے۔ یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بن گئیں۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیغام وحی کے ذریعے لاتے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی، لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی۔ مختصر عرصہ میں دین اسلام بہترین دین کے طور پر ابھرا، اور بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ In Quran, Allah said, "Today we have completed your deen, and have completed my bliss upon you, and accepted for you Islam as a deen." The Holy Quran is Allah's command. The Holy Prophet was assigned with the responsibility to communicate the revealed message of Islam and to make his life as a model for others. Allah's teachings are preserved in their original form in the Holy Quran. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayings and doings are preserved in form of hadith. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، اور عید میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے؟
اب تک دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے انہوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو ہدایت کی اور ان کو بتایا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزات عطا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوئے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑوں پہ تقسیم کرنا تھا، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا اور ان سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی بشارت پچھلے تمام انبیاء کرام نے دی۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا محبوب کوئی عام شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اس پوری کائنات کو سنوارا، یہاں تک کہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر بھی جوڑ دیا۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں معبود سوائے اللہ کے کوئی، تو ساتھ میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک رستہ ایمان کا ہے اور ایک کفر کا، اب انسان پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اٹھاتا ہے، ایمان کا رستہ چنتا ہے یا وہ شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور نبوت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نور ہیں جن کی آمد سے یہ دنیا جہالت کی تاریکی سے نکل کر پر نور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا، ناانصافی، ظلم اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، چوری، فریب اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ آپ کی آمد سے جہالت اور کفر کے اندھیرے ختم ہوئے، اور عورتوں کو اور لوگوں کو ان کے حقوق میسر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورتوں، بچوں، یتیموں کے حقوق سمجھائے، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور دین اسلام کی تبلیغ دی، اور ان کی زندگی ہر بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت خدیجہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمتن قرآن ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یعنی اگر ہمیں سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و قواعد سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین استاد، بہترین شوہر اور سچے، ایماندار اور عادل تاجر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدل و انصاف سے مدینہ کی ریاست کو ایک مثالی ریاست بنایا۔ آپ لوگوں کو معاف فرما دیتے اور اکثر عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے۔ 12 ربیع اول کا دن کیسے منانا چاہیے؟ 12 ربیع اول ہر سال جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ مختلف تقریری مقابلے، نعتیں منعقد کی جاتی ہیں اور سیرت طیبہ پر بات کی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی از اے گریٹ ڈے فار دا مسلم آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ یہ دن ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ لوگ بہت تعداد میں جلسے، جلوسوں، محفلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ مذہبی اسکالرز ان جلسوں، محفلوں سے خطاب کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ ان کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ ان محفلوں کے اختتام پر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس موقع پر اونچی عمارتوں اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے، اخبارات، ٹی وی چینلز پر اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت سے متعلق آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں۔
لیکن ان جلسے جلوسوں اور محفلوں کے انعقاد میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہاں بے پردگی اور موسیقی ہوتی ہے، کچھ لوگ وقت گزاری کی نیت سے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف مقرر کا جوش و خروش دیکھنا ہوتا ہے یا پھر کسی دوست کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرز عمل کو بدلنا چاہیے۔ اس کے برعکس اپنی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا ہی اصل محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔